المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے اور یہ وہ مبارک رات آ چکی ہے جس کا ہمیں برسوں سے انتظار تھا۔ اس رات میں جو مرد و عورت 8 رکعت نماز نفل پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس ساتھ کا یہ عمل کر لیتا ہے جو ساری زندگی نہیں مل سکا، وہ اسی رات میں مل جاتا ہے، اور پھر یہ پڑھنے کے بعد اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لوگ ہر سال ان نوافل کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے خزانے حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں کی تقدیر بدل جاتی ہے، ان کا مقدر سنور جاتا ہے، کیونکہ اس رات برات کا مطلب ہے نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے اور ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جتنے کام ہیں، کس نے زندہ رہنا ہے، کس کو موت آنی ہے، کون جیے گا، کون مرے گا، کس کو کتنا رزق دیا جانا ہے، کس کو کتنی اولاد دی جانی ہے، سارے معاملات پورے سال کے اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مخلوق میں رزق بھی تقسیم اسی رات میں فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ آنے والے واقعات سے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو باخبر کر دیتا ہے۔ اگر آپ اگلا پورا سال خوشحال رہنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر 8 رکعت نماز نفل اس رات میں ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک السمیع، جو قرآن مجید کی ایک مستقل آیت بھی ہے، یعنی سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 2 اللہ الصمد کا اگر آپ ورد بنائیں، اس کے بعد آپ نے ہر حال میں کرنا ہے۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ پھر پورا سال آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اس رات میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اس مہینے کا ادب کرتے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اس رات میں جاگتے۔ اس رات کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس رات کی فضیلت پر تعجب کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں 300 رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ رات ہے جس میں آسمان کے دروازے، رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھول رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں اور نماز کے لیے اپنے گھر والوں کو اٹھائیں، اپنے دونوں ہاتھ اور اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں، اللہ تعالیٰ ہر سوال کو پورا فرما دیتا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر کسی کی بخشش فرما دیتا ہے، جو شرک کرنے والا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ہر بندے کی بخشش فرما دیتا ہے، اور چند لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اگر یہ خامیاں آپ کے اندر موجود ہیں تو فوری طور پر ان پر توبہ کر دیکھیے۔ ایک جادوگر جو جادو کرنے والا ہے، جادو کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچانے والا ہے، اس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ نجومی جو نجومی ہے، اس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ جو چغل خور ہے، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ کینہ رکھنے والا، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر یہ نوافل پڑھ لے اور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ وہ جو شراب پینے کا عادی ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ جو زنا پر اصرار کرنے والا ہے، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ سود پر اصرار کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ والدین کا نافرمان، قاتل، تلافو کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کسی کے اندر ان خامیوں میں کوئی ایک خامی بھی موجود ہے تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور اس طرح نوافل پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ جو نوافل، یہ جو عبادت ہے، اس رات کی خاص عبادت ہے، اس رات کے خاص نوافل ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی پرسکون ہوگی، اور آپ ماں کے پیٹ سے جیسے آج آپ نے جنم لیا ہے، یوں اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے پاک صاف ستھرا کر دے گا۔ کوئی گناہ آپ کے وجود پر باقی نہیں رہے گا اگر اس ترتیب کے ساتھ آپ یہ عمل کر لیتے ہیں اور یہ نوافل پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا وعدہ کر لینا ہے، عہد کر لینا ہے کہ یا اللہ، آج کے بعد کبھی بھی اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ زندگی کے پہلے گناہوں سے توبہ کر لے اور پھر ان نوافل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لے۔ انشاءاللہ زندگی کی تمام کھوئی ہوئی خوشیاں بھی لوٹ آئیں گی۔ جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ بھی اس رات میں مل جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہ حضرت کریم کا مہینہ ہے، حضور علیہ السلام کو اس مہینے کے ساتھ نسبت ہے۔ جس چیز کے ساتھ حضور علیہ السلام کو نسبت ہو جاتی ہے یا جس چیز کی نسبت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مقام و مرتبہ، اس کی شان بڑھا دیتا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نفل پڑھیں گے اپنی عمر دراز کے لیے، اپنے رزق میں اضافے کے لیے، اور اپنے پورے سال کی حفاظت کے لیے۔ اور توبہ کے تو یہ ہر نفل کو 2 کر کے آپ نے یہ 8 نفل پڑھنے ہیں، یعنی کہ 2 کر کے آپ یہ نوافل پڑھیں گے، 4 کر کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہر 2 کی علیحدہ علیحدہ نیت ہوگی، ہر 2 پڑھنے کا علیحدہ علیحدہ طریقہ ہوگا۔ آپ نے اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اب سب سے پہلے جو نیت آپ نے کرنی ہے، 2 رکعت نماز
نماز نفل صلاۃ التوبہ یعنی توبہ کی نیت سے پہلے 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں۔ میں نیت بھی بتاؤں گا، طریقہ بھی بتاؤں گا، وقت بھی بتاؤں گا۔ وقت میں نے عرض کر دیا ہے کہ آپ نے کس وقت میں پڑھنے ہیں، رات کے کون سے حصے میں پڑھنے ہیں۔ جمعے کے دن جب دن ختم ہوگا، مغرب کا وقت شروع ہوگا، مغرب کی نماز ہو جائے گی، اس وقت سے لے کر صبح فجر کی اذان ہونے تک آپ رات کے حصے میں کسی وقت بھی یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی رات میں نہیں پڑھ سکا، اس تک یہ نوافل پڑھنے کا طریقہ نہیں پہنچا، پھر وہ برکت کے طور پر ان کو دن میں پڑھ لیں، کیونکہ پھر مجبوری ہے، اس کو پتہ نہیں تھا، اس پر خبر نہیں پہنچی، اس کو علم نہیں ہوا، تو یہ دوستو اس لیے مجبوری کے طور پر، لیکن ہر حال میں کوشش کریں کہ آپ اس رات میں ضرور پڑھ لیں۔ اس لیے پہلے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب دوست احباب تک یہ نوافل پڑھنے کا طریقہ پہنچا دیں۔ مساجد میں بھی ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں، مساجد میں بھی پڑھے جاتے ہیں، گھروں میں بھی اس کو کمپوز کروا کے تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ گھروں کے اندر بھی لوگ اس کو، خواتین، مائیں، بہنیں سب پڑھ لیں۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اس کے شیئر کرنے سے آپ کو اجر و ثواب ملے گا، اور اس کو جتنا زیادہ ہو سکے اپنے الفاظ کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ قریبی لوگوں کو بتائیں یہ نوافل پڑھنے کا طریقہ۔ انشاءاللہ تعالی اس میں بے پناہ برکات آپ کو نصیب ہوں گی۔ تو 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر، یہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ تو جب آپ نے تکبیرۃ الاحرام یعنی کہ نیت کر لی، پھر آپ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر آپ پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پھر آپ پڑھیں گے سورۃ الاخلاص کو یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب یہاں سورۃ الاخلاص کی تعداد زیادہ ہے، اس کو آپ نے زیادہ تعداد میں پڑھنا ہوگا، سورۃ الاخلاص شریف کو یعنی قل هو اللہ احد کو، تو اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ فوری طور پر 5 نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ مخلوق میں کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ تو یہ کیونکہ آپ نے توبہ کی نیت سے پڑھنے ہیں، اس میں جب توبہ کی نیت سے پڑھنے ہیں تو آپ نے اپنے تمام زندگی کے گناہوں کو یاد رکھنا ہے، یعنی کہ یا اللہ جتنے بھی مجھ سے زندگی میں گناہ ہو چکے ہیں، جانے میں انجانے میں، جو جان بوجھ کر کیے وہ بھی، جو نہ جانے ہوئے کیے ہیں مولا وہ بھی، تو سارے گناہ میرے معاف فرما۔ تو آپ نے اس نیت کے ساتھ یہ نوافل پڑھنے ہوں گے۔ تو آپ کو نیت کا طریقہ بتایا ہے اور اسی طرح نوافل پڑھنے کا طریقہ عرض کر رہا ہوں، اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی رب کی رحمتیں تمہارے اوپر اسی وقت برسنا شروع ہو جائیں گی جس وقت آپ یہ نوافل پڑھیں گے۔ اب اسی طرح آپ نے 2 رکعت یہ نوافل پڑھے، اس میں سورۃ الاخلاص کی تعداد جو ہے اس کو آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی سورۃ الاخلاص آپ 15 مرتبہ پڑھیں گے یہ 2 رکعتوں کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو 2 رکعت آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھے کہ اس کے اندر آپ نے یعنی کہ پہلی رکعت میں بھی آپ نے 15 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھا، پھر دوسری رکعت میں بھی آپ نے 15 مرتبہ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی۔ یہ نماز گناہوں کی بخشش کے لیے بہت ہی فضیلت کی حال ہے۔ تو آپ نے دوستو اسی ترتیب کے ساتھ اس کو بڑے آسان طریقے کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اپنے گھر والوں کو بتائیں۔ اس کے بعد جو 2 نوافل ہوں گے اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جب یہ پڑھیں گے نا تو آپ کو اس کی ایسی برکت فوری طور پر دیکھنے کو ملے گی کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس کا بہت ثواب ہے، بے حد، جتنا بھی کہا جائے اتنا ہی ثواب ہے۔ تو آپ نے دوستو اس طرح جو بھی اس کو پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں اپنا گھر دیکھے گا اور زندگی اس کی پرسکون گزرے گی، راحت اور سکون ملے گا۔ تو یہ 2 رکعت نماز نفل کا طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ آپ نے یہ کیسے پڑھنے ہیں، یعنی کہ ہر رکعت میں آپ نے توبہ، اس کے بعد آپ نے بیٹھ کر جب 2 رکعت نماز نفل مکمل کر لی، اب آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھ کر استغفار کی تسبیح کرنی، صرف اتنے الفاظ پڑھنے، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ یہ آپ استغفار پڑھیں گے، یہ آپ کی پہلی 2 رکعت نماز نفل مکمل ہو گئی۔ تو اس کے بعد دوسری 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہوگی، یعنی کہ یہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ آپ نے پڑھے اور اس میں آپ نے سورۃ الاخلاص کو 15 مرتبہ پڑھا۔ اب یہاں اس کے بعد بیٹھ کر آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ العظیم کو پڑھا۔ اب یہاں 2 رکعت آپ کے نفل مکمل ہوئے اور اس کے استغفر اللہ العظیم، بس یہ الفاظ پڑھنے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ اب اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں آپ نے جو طریقہ اختیار کرنا ہے نا، اس کو ذرا سمجھیے، یہ بڑا اہم ترین نوافل ہے۔ یقین جانیے زندگی میں ہر شخص کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ یہ نوافل پڑھ لے۔ میں کہتا ہوں وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہوگا، وہ بڑے مقدر والا ہوگا جو اس رات میں یہ نوافل پڑھ لے گا۔ تو اس لیے جو پڑھتا جائے گا انشاءاللہ تعالی اسی وقت اس کا مقدر سنور جائے گا۔ اب 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنے ہیں عمرن بالخیر، یعنی کہ میری عمر جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ گزرے، یعنی کہ عمرن بالخیر کے لیے آپ نے یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں۔ تو اس میں آپ نے پڑھنا ہوگا یعنی 2 رکعت نماز نفل عمرن بالخیر، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے،
کے اللہ اکبر، اس طرح آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لینے ہیں۔ تو یہ 2 رکعت نماز نفل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھے اور 2 رکعت نماز نفل آپ حاجت کی پڑھیں گے۔ تو یہ میں آپ کو ترتیب جو بتاتا جا رہا ہوں، اس ترتیب کے ساتھ آپ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح قدر اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا جائے گا۔ آپ سبحان اللہ پڑھیں، سبحان اللہ کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھیں۔ اب میں اختصار کے ساتھ بس بتاتا جاؤں گا، آپ سنتے جائیے گا تاکہ آپ کا وقت بھی بچے اور میرا وقت بھی بچے۔ میں آپ کو زیادہ امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ دراز عمر بالخیر جیسے میں نے کہا ہے، اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے۔ اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو عمر بالخیر ملے گی اور عمر دراز ہوگی آپ کی۔ دراز عمر بالخیر یعنی کہ یہ الفاظ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، دراز عمر بالخیر۔ 2 رکعت نماز نفل دراز عمر بالخیر، بندگی اللہ تعالی کی محترم خانہ کعبہ کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے سبحان اللہ پڑھی، سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھا اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص شریف کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر دوسری رکعت میں بھی 3 مرتبہ ہی آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہوگا سورۃ الفاتحہ کے بعد۔ اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے اور اپنی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے دوستوں سورۃ الاخلاص شریف کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کے یہ 4 رکعت نماز نفل مکمل ہو جائیں گے۔ اب 4 آپ کے مکمل ہو چکے ہیں، اب 4 رہتے ہیں۔ اب ان 4 کو بھی ذرا سن لیجئے گا کہ وہ کیسے آپ نے پڑھنے ہیں۔ اب ترقی رزق کے لیے، یعنی کہ رزق کے اندر مجھے ترقی ملے، یعنی کہ رزق میں اضافہ ہو، اب رزق کے اضافے کے نوافل کیسے آپ نے پڑھنے ہیں اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے گا۔ بالکل آسان سے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس میں آپ پڑھیں گے تو پہلے میں نے عمر دراز کے لیے، یعنی کہ زندگی ہوگی، عمر اچھی ہوگی، سعید والی زندگی ملے گی تو معاملات سدھریں گے، اچھے طریقے کے ساتھ سارے معاملات ہوں گے۔ اب آپ نے 2 رکعت نماز نفل ترقی رزق، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر یہ کہہ کر آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لینے ہیں۔ اور اب آپ کی یہ جو 2 نفل پڑھے اس میں آپ نے صرف سورۃ الاخلاص کو ہی پڑھنا ہوگا۔ پہلے میں استغفار، دوسرے میں بیٹھنے پر آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے، اور تیسری جو نیت آپ نے کرنی، 4 نیتیں ہوں گی آپ، اور اس طرح آپ کے 8 نفل بن جائیں گے۔ اب 4 ہو چکے، اب 6 جو دوسرے 2 پڑھنے ہیں، 4 کے بعد والے جو 6 دوسرے 2 پڑھنے، اس کی آپ نے نیت اسی ترتیب کے ساتھ کرنی جو نیت میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس میں آپ نے ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ شریف کے بعد یعنی سبحان اللہ پڑھی، سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی، اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو آپ نے آیت الکرسی 1 بار پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو آپ نے سورۃ الاخلاص شریف کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے پہلی رکعت پڑھی ہے نا، اسی طرح آپ نے دوسری رکعت پڑھنی ہے، سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھیے میں نے کتنے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھایا، پھر بھی اگر کسی بھائی بہن دوست کو سمجھ نہ آئے تو پھر بھی مجھ سے پوچھ لیں، انشاءاللہ تعالی میں پھر بھی کامنٹ میں بتانے کے لیے بھی تیار ہوں اور حاضر ہوں۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کا بے پناہ فائدہ ہوگا، اتنی برکتیں نصیب ہوں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو اب میں نے آپ کو کتنے 6 نفل بتا دیے۔ اب یہ جو 6 جب مکمل ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ نے کون سی تسبیح پڑھنی ہے؟ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ تھے آپ کے رزق میں اضافے کے لیے۔ اب رزق میں آپ کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، کسی کے سامنے آپ کو اپنا ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، اور کیونکہ اس رات کی اس قدر برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم برستا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اس لیے اس میں رزق لکھا جاتا ہے۔ تو جب آپ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کا نبی بنا کر بھیجا، جو شخص بھی شب برات میں میری ذات پر درود پڑھے گا تو اس کو انبیاء کرام، صالحین، عظماء، فرشتوں اور تمام لوگوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جو اس ترتیب کے ساتھ نوافل پڑھے گا۔ اور پھر یہ دیکھیں، یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ اس کو جو شب برات کی رات آتی ہے نا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں دشمنوں بدبخت کو جہنم سے بری کر دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برات، یعنی جب اللہ تعالیٰ نیک اور پرہیزگار لوگوں کو دوزخ سے بری کر دیتا ہے۔ اس رات میں 1 سال سے دوسرے سال تک کے زمین کے اعمال کو اٹھایا جاتا ہے، اور اس رات میں رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے، جیسا کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی اس میں سارے کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو پھر جو شخص بھی اپنے لیے فیصلہ کروانا چاہتا ہے، اچھا فیصلہ کروانا چاہتا ہے، وہ اس رات کو غنیمت سمجھے اور اس رات کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ضرور بے ضرور اس رات میں یہ عمل کر لے۔ انشاءاللہ تعالی
ताला अल्लाह तबारक व ताला हर किस्म की मुसीबत और परेशानी और दुख से उस बंदे को महफूज फरमा लेगा। और इस रात में बख्शिश की रात है, अल्लाह ताला के करम की रात है, अल्लाह ताला की रहमत की रात है, अल्लाह ताला के फजल की रात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला अर्श के नीचे एक नूर का समंदर पैदा फरमाया है, उसमें 2 बाजू वाले फरिश्तों को ठहराया है, जिसका एक बाजू मशरिक में है, दूसरा मगरिब में। उसका सर अर्श के नीचे, दोनों पांव 7 जमीनों से भी नीचे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कोई मेरा गुलाम शाबानुल मुअज्जम के महीने में मेरी जात पर दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो माए हयात में गोता लगाए। वो फरिश्ता हुक्म खुदावंदी के मुताबिक गोता लगाता है, फिर इससे बाहर निकलता है, अपने बाजुओं को झाड़ता है तो उसके हर एक पर से कतरा टपकते हैं। अल्लाह ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है जो क़यामत तक दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के लिए बख्शिश की दुआ करता रहता है। अब देखिए, आपने जब ये नवाफिल पढ़े तो उसके बाद दुरूद पाक पढ़ना और दुरूद पाक की कितनी अहमियत है अब मैं आपको बता दूं। ये 2 नवाफिल आप ऐसे ना समझें कि बस ये 2 नवाफिल ही तो है ना, नहीं नहीं, इनकी ताकत और तासीर का अगर आपको पता चल जाए तो आप सारी जिंदगी हर साल पूरा साल इसी रात का इंतजार करते रहेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रोजे की हालत में हमेशा मस्जिद में रहने वाले थे। आपने एक बुलंद बाला पहाड़ को देखा, वहां जाने का इरादा किया। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि पहाड़ी की चोटी के ऊपर दूध से ज्यादा सफेद एक चट्टान है। अल्लाह ताला के नबी इस चट्टान के इर्द गिर्द घूमे, उसके हुस्न जमाल की वजह से बड़े ताज्जुब किया। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, ए ईसा, आप इस बात को पसंद करते हैं कि मैं इससे भी ज्यादा अजीब व गरीब चीज आपके सामने जाहिर फरमाऊं? चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जी बारी ताला, जरूर। चुनाचे वो चट्टान फट गई। अचानक आप क्या देखते हैं? उसमें एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, जिनके जिस्म पर बालों का बना हुआ एक जुब्बा है। उसके सामने एक डंडा पड़ा हुआ है, उसके हाथ में अंगूर है और खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। बुजुर्ग को इस हालत में देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए, ताज्जुब किया। बुजुर्ग से पूछा, बुजुर्ग ये क्या मामला है मैं देख रहा हूँ? बुजुर्ग ने अर्ज किया, ये हर रोज का मेरा रिस्क है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, कितना अरसा से तुम इस चट्टान में इबादत कर रहे हो? बुजुर्ग ने कहा, 400 साल गुजर चुके हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज की, या अल्लाह, क्या तूने इससे भी ज्यादा कोई अफजल मखलूक पैदा फरमाई है? अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, फरमाया, अगर कोई शख्स हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हो और शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शब को सलातुल बरात यानी 2 रकत नमाज नफल अदा करे तो मेरे नजदीक उस बंदे की 400 साल की इबादत से वो ज्यादा अफजल है। अब अंदाजा लगाइए अल्लाह ताला ने इस रात को किस कदर फजीलत और अजमत रखी है। ये शबे बरात की रात दुआ है, इसको जरूर आप इस रात में जरूर आप इस तरह दोस्तों इस अमल को करें और ये नवाफिल पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आप खुश नसीब हो, तो इसलिए ये दुआ में भी जरूर शामिल हो जाएं। या अल्लाह, अगर तूने मेरा नाम बदबख्त के रजिस्टर में लिखा है तो तू उसको वहां से मिटा दे और मेरे नाम को खुश नसीबों के रजिस्टर में लिख दे। अगर तूने मेरा नाम सईद लोगों के रजिस्टर में सही लिख दिया है तो उसको साबित रख, क्योंकि तू खुद भी अपनी करीम किताब में इरशाद फरमाता है, अल्लाहु मा यशाउ युमहु व युस्बितु व इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह जो चाहे मिटाता है और साबित करता है और असल लिखा हुआ उसी के पास है। तो ये दुआ भी आप जरूर इस रात में मांगे, इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत आप देखेंगे किस कदर आपको मिलती। तो आपने दोस्तों इसी तरतीब के साथ अब आपने ये जो तरतीब मैंने आपको बताई, इसी तरह अब आपने माह शाबानुल मुअज्जम के जो आखिरी 2 नफल हैं उसमें आपने पढ़ना है कि या अल्लाह, मुझे जिंदगी भर किसी का मोहताज न कर और मुझे मेरी बलाओं से हिफाजत फरमा। 2 रकत नमाज हिफाजत बंदगी अल्लाह ताला की, ये 2 रकत नमाज सलातुल हिफाजत बंदगी अल्लाह ताला की, मुंह तरफ खाना काबा के अल्लाहु अकबर यानी सलातुल हिफाजत की नीयत से आपने पढ़नी। तो इसमें भी आपने सुभान अल्लाह पढ़ी, सूरतुल फातिहा के बाद आपने सूरतुल इखलास को 3 मरतबा पढ़ा, फिर दूसरी रकत में भी सूरतुल फातिहा के बाद आपने सूरतुल इखलास को 3 मरतबा पढ़ना है और फिर उसके बाद अपनी जगह पर बैठकर आपने 21 मरतबा सूरतुल इखलास को पढ़ना है। और सूरतुल इखलास को पढ़ने के बाद आपने फिर ये तस्बीह पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। इस तस्बीह को आप पढ़ेंगे 100 मरतबा और उसके बाद फिर अगर आपको दुआए निस्फ़े शाबान याद है तो वो पढ़ें, वरना हमारे इस प्रोग्राम में खुसूसी दुआ होगी, उसमें दुआए निस्फ़े शाबान को भी कढ़ा जाएगा। आप उस दुआ को भी सुनिए, इंशाअल्लाह ताला आप फिर देखेंगे कैसे आपकी जिंदगी में बहारें आती। अब ये सुभान अल्लाह की तस्बीह और सूरतुल इखलास पढ़ने के बाद आपने अल्लाहु समद का विर्द करना है। ये दोनों तीनों चीजों की तादाद का आपने मद्देनजर रखते हुए इनकी तादाद में कमी या पेशी नहीं करनी, यानी जो तादाद सूरतुल इखलास की बताई है वो पढ़नी है, फिर जो सुभान अल्लाह की तादाद बताई है वो पढ़नी है, फिर अल्लाहु समद का मतलब है बेनियाज वाले, अस समद का मतलब सब कुछ अल्लाह ताला है, हर चीज उसी की अता से वाबस्ता
وابستہ ہے। वो बजाते खुद किसी चीज का मोहताज नहीं है, सारी दुनिया उसकी मोहताज है, इसलिए इससे बढ़कर किसी को ये शरफ हासिल नहीं। इस लफ्ज का मतलब बहुत ही वसी वाला है। असमद उस चीज को कहा जाता है जिससे बालातर कोई चीज है ही नहीं। हजरत अली अल मुर्तजा का कौल है, जिससे कोई चीज ऊपर ही ना हो और वो सबसे बरतर व अफजल है, और वो जात तो मेरे रब की जात, अल्लाह ताला की जात। और साहिब कश्फ बनने के लिए लोग इस अल्लाह समद का विर्द करते रहे। अगर कोई इसे पढ़ता है तो किसी चीज की जिंदगी भर उसको कमी नहीं आएगी, वो अल्लाह ताला का बंदा बन जाएगा। अल्लाह ताला इसके पढ़ने वाले पर अपने लुत्फ व करम की बारिश करता है, उसकी जुबान में सदाकत पैदा कर देता है और उनकी जात को दूसरों के लिए इजहार मोहब्बत का मरकज बना देता है। और इसके तुफैल वो जो कुछ मांगता है अल्लाह ताला उसको अता फरमा देता है, यानी मुआमलात के दरवाजे खुलते हैं, रहमत के दरवाजे खुलते हैं। गोया उसको ऐसा रिस्क मिलता है जो कभी खत्म ना हो, ऐसी इज्जत मिलती है जो कभी खत्म ना हो। और फिर वो बंदा जो ये अमल कर लेता है, इस तरीके के साथ नवाफिल पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला खुद फरमाता है, मेरा बंदा मुझसे नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, और जब कुर्ब हासिल कर लेता है फिर मैं अपने उस बंदे के हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उस बंदे की जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उस बंदे के पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं उस बंदे की गिरफ्त यानी पकड़ बन जाता हूँ जिससे मेरा बंदा पकड़ता है। और फिर मेरा बंदा जो मुझसे मांगता है, जो सवाल करता है, वो अपने लिए करे या किसी के लिए करे, मैं उसके सवाल को हर हाल में जरूर पूरा कर देता हूँ। और फिर सबसे अहम बात, जो शख्स अपनी नियत जिंदगी में सच्चाई को अपनाकर इस इस्म पाक को पढ़ता है ना, यानी आप सिद्क के दिल के साथ, जैसे मैंने आपको बताया इसी तरीके के मुताबिक नवाफिल पढ़ के फिर सिद्क के दिल के साथ आप ये पढ़ते हैं, अल्लाह ताला आपकी जुबान को साफ जुबान बना देता है। फिर जो भी जुबान से निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला वो पूरा होता है, बेनियाज कर देता है अल्लाह ताला लोगों से। इसका मतलब ये है बेनियाज, फिर अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं होने देता, लोगों से बेनियाज कर देता है। जालिम से निजात, भूख से हिफाजत, मखलूक से बेपरवाह और सिद्दीकों में उसकी शमूलियत हो जाती। इसलिए दोस्तों, आपने इस इस्म मुबारक अस-समदो को 111 मरतबा पढ़ना होगा और इसके पढ़ने के बेहद फवायद हैं। नमाज के बाद 111 मरतबा और दुरूद पाक के साथ इसको पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कैसे कश्फ साहिब कश्फ बनते हैं और कैसे रब की रहमतें तुम्हारे ऊपर नाजिल होती हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।